کہ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کی اور یہ دعویٰ کیا کہ میں 5-6 مہینے میں جیل سے باہر آ جاؤں گا، جو رشوت مانگے اس کو تھپڑ ماریں اور میرا نام لیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری اور مریم نواز یہ یاد رکھ لیں، میرے ساتھ والے تھانے میں ان پر FIR درج ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ جناب آپ کسی جنرل کو قومی اسمبلی میں بلانے کی بات نہ کریں۔ ڈونلڈ لو نے بڑے سخت سوالات کے جوابات دیے۔ جسٹس مندوخیل نے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے اس تمام بیانیے کے جو 9 مئی کے حوالے سے اپنایا۔ ریاست نے پاکستان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میتھس پالیٹکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین، ڈونلڈ لو کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ اس نے کوئی سازش رچائی ہے۔ ڈسکس کریں گے آج کے ویلاگ میں، اور آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کی اور یہ دعویٰ کیا کہ میں 5-6 مہینے میں جیل سے باہر آ جاؤں گا اور 5-6 مہینے میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو باہر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین 25 رمضان المبارک کو جیل سے باہر آ جائیں گے، اور دوسری جانب کس نے کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور جو رشوت مانگے اس کو تھپڑ ماریں اور میرا نام لے دیں۔ اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ سے خبر شامل کریں گے کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ایک سابق وزیر اعظم کو ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر کس طرح ہم مورد الزام ٹھہرا دیں یا کس طرح ہم غدار قرار دے دیں۔ ناظرین، بڑی خبریں ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو لگے کہ ہم تحقیق کے ساتھ ایک ویلاگ کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم بڑی محنت کرتی ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا نیا چینل ہے، آپ بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں ہم 200 سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا کر چکے ہیں۔ اب اگلا ٹارگٹ ہمارا 500 سبسکرائبر کا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم مکمل کریں گے، اور یہ آپ کی مدد سے ہی مکمل ہو سکے گا۔ خبریں بہت اہم ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سب سے پہلے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری اور مریم نواز یہ یاد رکھ لیں کہ میرے ساتھ والے تھانے میں ان پر FIR درج ہیں، اگر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے لیے بھی پولیس بھیج دی جائے گی۔ اچھا، نمبر 1 تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ایز پر لا ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی نہیں جا سکتی، اور سیم از دا کیس ود صدر پاکستان، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی نہیں جا سکتی۔ اصل میں پولیٹیکل سکورنگ کے لیے سارے رہنما اپنے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں۔ اچھا، اب جب عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ جب علی امین گنڈا پور کو پیسے مل جاتے تب وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ تصویر کھنچواتے، اتنی کھینچا تانی ہو چکی ہے، اتنی دیر سے جیل میں بند ہیں، اتنے زیادہ مقدمات ان پر ہیں، ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہ کے تھوڑا سا سیاسی لحاظ سے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی اس وقت جتنی اگریسو سیاست کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے یوں لگتا ہے کہ چیزیں سمودھ چلنے لگ گئیں، انہیں کہیں سے اشارہ آ گیا، جا کے وزیر اعظم سے ملیں، باہر آ کے پریس کانفرنس کریں، چیزوں کو بہتری کی جانب لے کے جائیں، لیکن فوری طور پہ کہیں سے انہیں سگنل ملتا ہے کہ ارے 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 یہ رانگ نمبر ہے، رائٹ نمبر از مزاحمت کی سیاست، تو وہ پھر مزاحمت کی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دے کے، انہیں خبروں میں ان رہنے کا طریقہ آتا ہے، بہت بڑا بیان دیا ہے کہ اگر کوئی آفیسر آپ سے رشوت مانگے تو اینٹ مار کے اس کا سر پھوڑ دیں۔ اب یہ دیکھیے، یہاں تک تو بڑا زبردست ہے کہ رشوت نہیں ہونی چاہیے، یہ اگر ان کی انٹینشن یہ ہے کہ رشوت ختم کر دی جائے تو that is more than fabulous, but keep this in mind، قانون، لا، سسٹم ایک چیز ہوتی ہے، اگر سارے لوگوں کے ہاتھ میں آپ قانون دے دیں گے تو جناب یہاں دھنگا فساد، یہاں خون خرابہ، یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، ہر شخص جس کی ذاتی اناد ہے وہ بھی دوسرے کے اینٹ مارے گا، سر پھاڑے گا، پھر کہے گا اس نے مجھ سے رشوت مانگی تھی۔
उसकी जाती अनाद को वो रिश्वत कह के एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट कर देगा। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि इस तरह हर किसी के हाथ में ईंट नहीं दे देनी चाहिए। हर कोई ईंट पकड़ाने के काबिल नहीं होता। आप बंदर के हाथ में माचिस देंगे तो क्या होगा। फॉर गॉड सेक चीजों को समूद लेके चलें। इस तरह रियासती निजाम नहीं चला करते। सबके हाथ में, अभी तो चंद के हाथ में कानून है। आप ये देख लीजिए, चंद के हाथ में कानून है तो कानून के साथ क्या हो रहा है। अगर सबके हाथ में ही आप कानून दे देंगे तो कानून के साथ क्या होगा। अली अमीन गंडापुर साहब से दस्त बस्ता गुजारिश है कि आज भी एक बड़ा जबरदस्त इजलास है, उसमें भी शिरकत करें और तमाम सूबों को चाहिए अच्छी पार्टिसिपेशन करें। एट द सेम टाइम अग्रेसिव सियासत से थोड़ा सा पीछे हटे। मरियम नवाज साहबा भी जो अपने मुखालिफिन को धमकियां लगाती हैं वो उन्हें नहीं लगानी चाहिए। अता तारड़ जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्हें भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ कल एक टीवी शो में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं कि जनाब आप किसी जनरल को असेंबली हॉल में, कौमी असेंबली में बुलाने की बात ना करें। तो सारा सिस्टम जिनके हाथ में कानून है वो जिस तरह से कानून से खेल रहे हैं आप सबको अंदाजा है। और अगर सबके हाथ में कानून चला जाएगा तो फिर सिस्टम नहीं चलने वाला। दूसरी बड़ी खबर है इमरान खान से रिलेटेड। इमरान खान ने कल सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि ये हुकूमत 6 महीने नहीं चलेगी, सिस्टम बेनकाब हो गया है। जो मैं पेशन गोइयां कर रहा था, जो ऑब्जर्वेशंस मैंने दी थी वो एक एक करके सारी सच साबित हो रही हैं। और उनके ख्याल में 5-6 महीने में ये हुकूमत चले जाएगी, 5-6 महीने में वो जेल से बाहर होंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान 25 रमजानुल मुबारक को जेल से बाहर आ जाएंगे। ब्रैड शर्मन ने बहुत सख्त बयान दिया है कि अमेरिकी सफीर को चाहिए कि वो जाके इमरान खान से मिलें। कीप दिस इन माइंड, ये एक बड़ा बयान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने दोस्त हैं वो इसको बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं कि देखिए अमेरिका कितना कंसर्न्ड है बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बारे में। वाकई बहुत सारे लोग कंसर्न्ड हैं इमरान खान साहब के बारे में, बट ये ज़हन में रहे कि ब्रैड शर्मन पहले भी काफी ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं, पहले भी खत लिख चुके हैं। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस बयान से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डोनाल्ड लू जिस तरह कांग्रेस के सामने हाजिर हुए, जिस तरह ऐवान में उन्होंने जवाबात दिए, ये जमहूरी मुल्कों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है और उन लोगों के लिए भी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल सेट हुई है जो हॉल में शोर शराबा, पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली का हाल होता है आप समझ सकते हैं, सब अपनी अपनी तरह का चूरन बेच रहे होते हैं। वहां जिसने शोर किया उसको निकाल बाहर फेंका उन्होंने। और डोनाल्ड लू ने बड़े सख्त सवालात के जवाबात दिए और सबको कोशिश की कि वो मुतमईन कर सकें। जिस तरह के भी फायर क्वेश्चंस थे उन्होंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया और ये साबित किया कि जमहूरी मुल्कों में इस तरह ही नुमाइंदे, यानी अगर उनके सिस्टम के मुताबिक देखा जाए तो ये डेप्यूटी वजीर खारजा ऑफ अमेरिका बनते हैं। पाकिस्तान में इस तरह जरा आप वजीर खारजा या वजीर खारजा के किसी मुशीर से भी सवाल करके देखें ना, वो आपको दिन में तारे दिखा देगा। हो सकता है कि शाम को आप घर में ना पाए जाएं, हो सकता है कोई डाला आपको उठा के ले जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने जमहूरियत को तरवीज देना है तो हम इस जमहूरी अमल में रह के अपनी तमाम तर चीज़ों को अमली जामा पहनाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त हेयरिंग हुई। जस्टिस मंदोखेल ने बकिए उधेड़ के रख दिए उस तमाम बयानिए के जो 9 मई के हवाले से अपनाया रियासत ने और हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हुकूमत और रियासत माँ बाप का किरदार अदा करती है और बच्चा अगर कोई शरारत करे भी उसे 2 थप्पड़ मार के मना लिया जाता है। 1 साल हो गया, जो मुल्ज़िमान हैं वो जेलों में हैं, 1 साल और रख लेंगे तो क्या होगा। और क्या एक हेड कांस्टेबल के कहने पे साबिक वजीर आजम को गद्दार करार दे दें। और क्या आप किस तरफ जा रहे हैं, कैसा इस मुल्क में निजाम चल रहा है। उनकी तमाम हियरिंग से ये लग रहा था कि वो सख्त नाला हैं इस रियासत के सिस्टम से, हुकूमत के इस बयानिए से
اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ریاست میں دو بیانیے نہیں چل سکتے، ریاست کے بیانیے کو تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، وہ تمام عناصر ان کو شے ملتی ہے کہ ریاست میں ایک اور بیانیہ چل رہا ہے، تو ریاست اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پہ ہونے چاہیے۔ اگر 9 مئی کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے تو ریاست اور ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ملنی چاہیے تو ریاست اور ریاستی اداروں کو پھر بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ صرف ایک سیاسی کیس ہے، اگر 9 مئی صرف بنایا گیا ہے تو اسے فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے، لیکن اگر پاکستان کے انٹرنیشنلی تشخص کو پامال کیا گیا ہے، پاکستان کے امن کو تباہ کیا گیا ہے، تو پھر ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں جو حکومت ہے اسے ماں کا کردار ادا کرنا ہے۔ عطا طارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا گھناؤنا چہرہ دنیا نے دیکھ لیا، جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا، عالمی سطح پر تعلقات متاثر کرنے کی کوشش کی، سیاست چمکانے کے لیے قوم کے مفاد کو داؤ پر لگایا، آج رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ پرسپیکٹو تھا جو ڈونلڈ لو کی پیشی ہوئی ہے، اس کے تناظر میں عطا طارڑ نے پریس کانفرنس کی۔ اب انہوں نے کہا کہ سائفر کیس جھوٹا کیس ہے، سائفر امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ کا جو حکومت گرانے میں کوئی کردار نہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے۔ ڈونلڈ لو سب کچھ کہہ چکے، انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ اس میں دھڑن تختہ ہوتا نظر آیا۔ اور جناب پھر باقی وزیر اطلاعات عطا طارڑ سامنے آتے ہیں، کیا دھواں دار پریس کانفرنس، کیا پی ٹی آئی کا گھناؤنا چہرہ دنیا نے دیکھ لیا، جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا گیا، عالمی سطح پر تعلقات متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور سیاست چمکانے کے لیے قوم کے مفاد کو داؤ پر لگایا، اور آج رسوا ہو رہے ہیں۔ جناب والا، نہ صرف وہ رسوا ہو رہے ہیں، آپ بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ جب تک بیرونی مداخلت رہے گی آپ رسوا ہوتے رہیں گے، جب تک آپ کی جوتیوں میں دال بٹی ہوئی ہے تب تک بیرونی مداخلت ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ جمہوری ملک بڑا بہترین قورم پورا کر کے ایوان کو لے کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، لیکن یہاں کلچر نہیں ہے۔ ایک طرف امیر گنڈا پور کی پریس کانفرنس مشہور ہے، دوسری جانب خواجہ آصف کی پریس کانفرنس مشہور ہے، تیسری جانب عمران خان صاحب کا صحافیوں سے بات کرنا مشہور ہے، اور چوتھی جانب عطا طارڑ کی پریس کانفرنس۔ کیا دھواں دار قسم کی باتیں چل رہی ہیں، کیا دھواں دار قسم کے الزامات چل رہے ہیں۔ اس طرح الزامات تو چلیں گے، ریاست نہیں چلے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔